السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. I recall last year I was teaching some subject to the students in your college. And somehow the topic of anger management and anger challenges came up. And I just mentioned or gave some example related to anger. Or after the class, a couple of students, including boys as well as girls, they came to me. They showed concern about anger. And they said کہ جی میم ہمارا غصہ نہیں ٹھیک اور ہم بہت پریشان ہیں اس کے لیے. تو اینگر ایک ایسا ایموشن ہے جس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ بھی ہمیں نہیں ہے. اور آپ سوچیں کہ اس وقت جہاں ہمارے بہت سے ایموشنل چیلنجز ہیں اس میں اینگر ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے بن چکا ہوا ہے. In one of the narrations, a man came to Prophet sallallahu alaihi wasallam and he asked him, advise me. And Prophet sallallahu alaihi wasallam said, do not be angry. So man repeated the same request a couple of times and each time he got the same response. غصہ مت کرو, غصے سے اپنے آپ کو بچاؤ. Let us try to understand کہ اگر ہم بالکل اسپیسیفک پن پوائنٹڈ بات کریں کہ how important anger is for a doctor. ڈاکٹر کی زندگی میں جو غصہ ہوتا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے یا اس کی مینجمنٹ کیسی ہونی چاہیے. سو اگر آپ دیکھیں کہ there are people who are professionals, ان کے اپنے اندر ایگریشن ہے, ان کی پرسنالٹی شروع سے ایسی ہے, کچھ رول ماڈلنگ ان کے سامنے آئی and they have actually learned anger. اور وہ ہر وقت انوائرمنٹ میں جو بھی ہو رہا ہو, اچھا ہو رہا ہو برا ہو رہا ہو, وہ غصے میں ہی رہتے ہیں, ان سے وہ بات مینیج نہیں ہوتی. پھر اسی طرح سے پیشنٹس کے ساتھ جو انٹریکشنز ہوتی ہیں اس میں غصے کے آؤٹ برسٹس ہوتے ہیں. ہر تھوڑی دیر کے بعد سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یا تو پیشنٹ یا اس کے اٹینڈنٹس ریلیٹیو جو ہیں انہوں نے ڈاکٹر کے اوپر اٹیک کر دیا, یا یہ کہ ڈاکٹر نے بہت بدتمیزی سے پیشنٹ کے ساتھ بات کی. سنس وی آر لیونگ ان ٹائمز آف سوشل میڈیا, تو کیا ہوتا ہے کہ اینگر کو ویسے ہی کسی کو مینیج نہیں کرنا آتا, نہ کوئی کسی کو روکنا آتا ہے. صرف ارد گرد کے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ ویڈیوز بنا کر ہر جگہ پہ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. دیٹس آل دے کین تھنک آف, دیٹس آل دے کین ڈو. اور یہ چیلنج ہے اور یہ بڑھتا جا رہا ہے. اسی طرح پیئرز کے ساتھ ہمارے اینگر کے ایپیسوڈ ہوتے ہیں جو ہمیں بہت ڈسٹرب کرتے ہیں, اور یہ کالج ڈیز سے شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد پروفیشنل جیلسیز آتی ہیں جس میں غصہ رہتا ہے, اور اس کے علاوہ جب ہم ساتھ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں, ڈیوٹی روسٹر ہوتا ہے, برن آؤٹ ہوتا ہے. سو دیر ملٹیپل چیلنجز جس سے ہم اپنے غصے کو نہیں مینیج کر پا رہے ہوتے. پھر ہمارے کچھ ڈومیسٹک چیلنجز بھی ہوتے ہیں, بیکاز بائی دیٹ ٹائم وین یو آر اے پروفیشنل, either you are married, you have kids, you have family, or you are on way to thinking about being married. تو starting with your own family, آپ کی جو اپنی فیملی ہوتی ہے وہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بیفور یو آر میرڈ. اس میں بھی اماں ابا لڑتے نظر آتے ہیں, آپس میں رشتہ داروں میں لڑائیاں آتی ہیں, جھگڑے آتے ہیں, اور وہ نہیں مینیج ہو رہے ہوتے. اور اس کے ساتھ ساتھ منگنی ہوئی بھی ہے تو لڑائیاں ہو رہی ہیں. lot of girls, they approach me that my fiancé gets angry, shouts at me, screams at me, اور میں نہیں مینیج کر پا رہی. اب میں کیا کروں, منگنی ہو گئی ہے, نکاح ہو گیا. ایون شادی کے بعد بھی اینگر آؤٹ برسٹ اتنے زیادہ ہیں. خواتین میں بھی ہیں لیکن مردوں میں بہت زیادہ ہیں. مے بی خواتین میں فیمیلز میں اس لیے بھی ذرا کم ہو جاتے ہیں بیکاز
they have a mechanism in which either they, because they're emotional, they like to talk, so they release their energy somewhere, रो धो के अपने आप को सेटिस्फाई कर लेती हैं. लेकिन मर्द जो होते हैं ना, उनको पूरी सोसाइटी सिखाती है यू हैव टू हैव अ ब्रेव आउटलुक, यू कैन नॉट बी एंग्री, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना. प्लस मर्दों को ये भी सिखाया जाता है यू हैव टू बी रफ एंड टफ. प्लस मर्दों ने ये भी सोचा होता है कि हमें कंट्रोल करना है. सो मल्टीपल फैक्टर्स ऐड ऑन हो जाते हैं और उनको अल्लाह ताला ने जो एक असर्शन के लिए एक उसको उनकी पर्सनैलिटी को बनाया है कि दे हैव टू प्ले द रोल ऑफ CEO इन द फैमिली, वो उसको मिस यूज़ कर जाते हैं बिकॉज उनको एंगर को मैनेज नहीं करना होता. तो घरों में बड़े मसले हैं. फिर आजकल आपको पता है कि since I am a parenting expert and I've been dealing with parents almost 27-28 years, और जब मैं उनके साथ इंटरेक्ट करती हूँ एज अ डॉक्टर, एज अ पीडियाट्रिशियन, फिर इसी तरह से एज अ पेरेंटिंग एक्सपर्ट अंडर द प्रोग्राम दैट आई रन हमारे बच्चे, तो पेरेंट्स के साथ जब भी मैं इंटरेक्ट करती हूँ तो मुझे लगता था कि मैंने इनको बहुत ट्रेन किया है, बहुत मैंने अवेयरनेस क्रिएट की है कि आपने बच्चों को मारना नहीं है. लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम नाउ आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन कि लोग बच्चों को बहुत मार रहे हैं. यानी पेरेंट्स बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, 5 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा खूब मारें खा रहा है, जो मुझे लगता था कि करंट टाइम्स में नहीं हो रहा होगा. अब पेरेंट्स के अंदर भी बहुत अवेयरनेस आ गई है. तो डोमेस्टिकली भी आप देखें कि इस तरह के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं. अब उससे होता क्या है? वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू मैनेज एंगर? अगेन फोकसिंग ऑन दिस एस्पेक्ट, वी आर प्रोफेशनल्स, वी आर डीलिंग विद ह्यूमन लाइफ. आप देखें कि आपने लोगों को कोई हेल्थ के बारे में बताना है, आपकी अपनी हेल्थ ठीक नहीं रहती. आप ना फिजिकली फिट हैं ना मेंटली फिट हैं. आप लोगों को क्या बताएंगे जब आपके सामने कोई पेशेंट बैठा हुआ है? आपको जब कोई चीज़ हेल्दी तरीके से खुद मैनेज नहीं करनी आती, आप कभी भी अपने पेशेंट को नहीं सिखा सकते. क्योंकि देखिए, जब हमारे पास पेशेंट आता है ना, हम उसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते. आई एम अ GI एक्सपर्ट, सो मैंने सिर्फ एंडोस्कोपी की बात करनी है और गैस्ट्राइटिस की बात करनी है, अल्सर्स को ट्रीट करना है और GI से रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं उनको देखना है. आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट, बस मैंने दिल तक रहना है. बाकी उसके दिमाग में जो हो रहा है जिससे उसके दिल के ऊपर असर आ रहा है, उसके GI पे असर आ रहा है, बाकी जो भी उसके डायग्नोसिस हैं, दैट्स इररेलेवेंट, दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस. डॉक्टर्स को बेसिकली एक होलिस्टिक अप्रोच पे जाना पड़ेगा. लेकिन डॉक्टर होलिस्टिक अप्रोच पे इसलिए नहीं जा पाता कि वो खुद अपनी लाइफ को कंपार्टमेंट्स में गुजार रहा है. एंड वी आइसोलेट आवर सेल्फ इन डिफरेंट प्लेसेस, और उस आइसोलेशन की वजह से हम अपने कितने प्रॉब्लम्स में हैं. सो फिजिकल हेल्थ ख़राब होती है जब एंगर मिसमैनेज होता है, मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, इसके साथ आपके रिलेशनशिप के चैलेंजेस आते हैं. और इससे भी बड़ी बात ये हो जाती है कि पीपल व्हेन दे आर एंग्री, देयर डिसीजन मेकिंग सफर्स बैडली. बीइंग डॉक्टर हमने तो हर वक्त डिसीजंस लेने हैं, छोटा डिसीजन लेना है, बड़ा डिसीजन लेना है. तो अब आप अगर एंग्री हैं, गुस्से में हैं, इरिटेटेड हैं, तो यू विल मेस अप इवन इन योर प्रोफेशनल लाइफ. आप बहुत से काम जो सही करने चाहिए वो नहीं कर पाएंगे. सो आइडियली अगर मुझे आप कहें तो मैं पसंद करती होती हूँ कि एंगर के ऊपर एक शॉर्ट कोर्स रन करूँ, कपल ऑफ क्लासेस. लेकिन टुडे इन आवर सेशन आई विल गिव यू एन ओवरव्यू, थोड़ी सी अवेयरनेस तो आए. मेरे लिए ये भी बहुत सरप्राइजिंग होता है कि व्हेन आई गो टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हमें गुस्सा बहुत आता है, एंगर नहीं मैनेज हो रहा. और मैं जब उनसे पूछती हूँ कि हैव यू रेड एनीथिंग अबाउट एंगर, सो दे हैव सच अ ब्लैंक एक्सप्रेशन ऑन देयर फेस. और वो मुझे ऐसे देखते हैं और पूछते भी हैं कई दफ़ा, अच्छा इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं, इजाज़त है? कहाँ से पढ़ेंगे? तो बहुत मुश्किल से आपने काम दे दिया. सो आई यूजली रिस्पॉन्ड बाय सेइंग कि आपके पास स्मार्टफोन है? जी जी बिल्कुल. लैपटॉप है? बिल्कुल. गूगल कर सकते हैं? बिल्कुल. अकाउंट भी है. लिखिए एंगर मैनेजमेंट, आपको थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स मिल जाएंगे.
Amazon پہ جائیں, لکھیں اینگر مینجمنٹ, آپ کو اتنی کتابیں ملیں گی. اینڈ اف یو اسٹارٹ ریڈنگ دیم, اٹس اے کامن سائنس, یو ول گیٹ آل دا سولوشنز. سب کچھ آپ کو ملے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. لیکن آپ سوچیں کہ اس سے اسٹیٹ آف مائنڈ پتہ چلتا ہے کہ آپ اتنے پری آکوپائڈ ہیں ود یور چیلنج, یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ. آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے. جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, وہ اپنی کلاسز بھی بہت ریگولرلی اٹینڈ کرتا ہے, پھر جب اس کی کلینکل سائڈ شروع ہوتی ہے اس کو بھی بہت پرٹیکولرلی جا کر اٹینڈ کرتا ہے. تو جب اس کے سامنے کوئی ایمرجنسی آتی ہے تو اس کے ریفلیکسز اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہوتے ہیں, وہ فوراً اس کے مطابق ایکٹ آؤٹ کرتا ہے. لیکن ایک اسٹوڈنٹ کلاسز بھی بنک کرتا ہے, کلینکل سائڈ پہ بھی شغل میلہ لگاتا ہے, نہیں جاتا زیادہ. جب اس کے سامنے کوئی ایمرجنسی آتی ہے, کی ناٹ ڈیل ود اٹ, از آلویز ڈپینڈنٹ. سو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کے بارے میں, اینگر کے بارے میں اپنے آپ کو بہت اکوپ کرنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اف یو فیل ان سائڈ کہ مجھے غصہ آتا ہے, یو آر ایبسلیوٹلی نارمل ہیومن بینگ. یعنی اگر کوئی مجھے کہتا ہے نا مجھے غصہ نہیں آتا, تو مجھے اس کا انٹرویو لینا ہے, مجھے اس سے بات کرنی ہے. دیٹ مین دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ ود دس پرسن. یہ پتہ نہیں کس نوشن کے ساتھ ہم رہتے ہیں کہ غصہ نہیں کسی کو آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب غصہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ لال ہو جاتا تھا, اور لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی لینگویج سے کہ ہی از اینگری, بٹ ہی نیو ہاؤ ٹو مینیج اٹ. سو دیٹس واٹ وی ہیو ٹو لرن. غصے کا ہمیں پرابلم نہیں ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مجھے غصہ آتا ہے, مجھے اس بات پہ بھی غصہ آیا ہوا ہے, لیکن اب ہم نے اس کو مینیج کرنا سیکھنا ہے. سو اگر ہم اینگر کو تھوڑا سا ڈی کوڈ کریں, تھوڑے اسمالر چنکس میں ڈیوائڈ کریں, تاکہ ہمیں سمجھ تو آئے نا, کیونکہ غصہ آپ کو بہت اوور ویلم کرتا ہے. جب آپ اوور ویلمڈ ہوتے ہیں نا کسی چیز سے, پھر آپ کام نہیں کر سکتے. جیسے سنڈے کے لیے آپ نے اپنی امی کو بڑی ری ایشورنس دی کہ آج امی میں انشاءاللہ کمرے کی صفائی کروں گی, اور جب آپ اپنے کمرے میں جاتے ہیں, کلازٹ اپنی کھولتے ہیں, اور اندر سے دھڑ دھڑ چیزیں نکلتی ہیں, آپ اوور ویلم ہو جاتے ہیں. یو ڈونٹ نو ویئر ٹو ٹیک اے اسٹارٹ. اور پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور آپ کو امی سے ڈانٹ پڑتی رہتی ہے کہ تم نے کہا تھا ابھی تک کیوں نہیں کیا, بیکاز یو ڈونٹ نو ویئر ٹو ٹیک اے اسٹارٹ. اتنا ہر طرف آپ کی کلازٹس بھی خراب ہیں, اور آپ کے جوتے بھی ادھر بکھرے پڑے ہیں, جیولری بھی ادھر ہے, میک اپ آپ کا ادھر پڑا ہے ادھر پڑا ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کس چیز کو میں ٹھیک کروں. بٹ اف یو ہیو این آرگنائزڈ پلان, تو پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی ہیلپ ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ لگے, دین یو آر ایبل ٹو مینیج اٹ. تو ایلیمنٹس آف اینگر جو ہیں ان کو ہم 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ون از ایموشنل, ادر از فزیولوجیکل, اینڈ دا تھرڈ ون از کوگنیٹو. تھوڑا سا اس کو بھی انڈرسٹینڈ کریں. ایموشنل میں کیا ہے, ایز دا نیم سیز کہ اینگر کے ایموشنل ایلیمنٹس کو ہم نے اپنے لیے سمجھنا ہے. یعنی ہر وقت یہ نہیں ہے مجھے غصہ آتا ہے میں بہت غصے میں ہوں, آپ کو اس کے لیول کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ از اٹ mild irritation, is it moderate irritation, is this frustration, moderate anger, high anger, I'm furious, there is rage. فرق پتہ چلے گا نا آپ کو. اگر ہم نے صرف ایک ٹھپا لگا دیا, ایک سٹیمپ لگا دیا غصہ, تو پھر آپ کو یہ نہیں سمجھ آئے گی. جیسے کچھ سچویشنز میں آپ کا فیوریس ہونا بنتا ہے, ہاں اب آپ پھر بھی اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں یہ الگ بات ہے, لیکن کچھ سچویشنز میں آپ کو صرف مائلڈ اریٹیشن ہونی چاہیے, یا آپ کو کوئی اریٹیبلٹی ہونی چاہیے, یا تھوڑا سا آپ انوائڈ ہو سکتے ہیں. تو تھوڑا اپنا ڈی کوڈ کرنا سیکھیں. اف آئی ایم اینگری, سو ویئر از مائی اینگر ایٹ دا مومنٹ, اینڈ کیا اتنا ہی ہوتا ہے غصہ؟ اگر اس سچویشن کے لیے, اس پرٹیکولر سینیریو کے لیے اتنا نہیں ہوتا, تو پھر مجھے ہیلپ چاہیے, پھر مجھے اپنے آپ کو مینیج کرنا سیکھنا ہے. The second component is physiological. That is, Allah subhanahu wa ta'ala has given us fight and flight response. ہم اس کے بارے میں پڑھتے بھی ہیں کہ ڈیفیکلٹ سچویشنز سے ڈیل کرنے کے لیے جو ہماری باڈی پریپیئر ہوتی ہے, اور اس میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, ہمارا ہارٹ ریٹ انکریز ہوتا ہے, بلڈ پریشر انکریز ہوتا ہے,
ہماری اسکن فلش ہوتی ہے, ہمارے مسلز ٹینس ہوتے ہیں جس میں ہم یہ کلینچ جاز دیکھتے ہیں, فسٹ دیکھتے ہیں, ریسٹ لیس ہوتے ہیں ہم, شیلو بریدنگ ہوتی ہے, لوگوں کا جی آئی اپسیٹ ہو جاتا ہے, مائگرینس ہوتی ہیں, السر فلیئر اپس ہو جاتے ہیں. تو اگر تو آپ کا فائٹ اینڈ فلائٹ بھی نارمل ہے, ڈس فنکشنل نہیں ہے, تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا غصہ جو ہے, اینگر جو ہے, وہ اپنی باؤنڈری میں رہے گا. لیکن اگر فائٹ اینڈ فلائٹ آپ کا ڈس فنکشنل ہے تو پھر آپ کا وہ لیول آف اینگر بہت بڑا ہوگا. جیسے آپ دیکھیں, یو آر آن دا روڈ, آپ کہیں جا رہے ہیں اور ساتھ کوئی گاڑی پیچھے ٹک کر دیتی ہے ہلکا سا, جسٹ ٹچ یور کار, the other person got off the car, you also got off the car, آپ دونوں گاڑی سے اترے اور آپ لوگوں نے دیکھا تو بالکل ہلکا سا ٹچ ہوا تھا, دوسرے انسان نے آپ کو بولا آئی ایم سو سوری, آپ نے ذرا سا منہ بنایا لیکن آپ نے کہا اٹس اوکے. یہ آپ کا نارمل فائٹ اینڈ فلائٹ ہے. ظاہر ہے برا لگے گا, اور اگر گاڑی کو نقصان پہنچا ہے اور اس پہ بھی دوسرے انسان نے کہا آئی ایم سوری, تو لیٹس سارٹ اٹ آؤٹ, آپ کا میں جو نقصان ہے میں پورا کر دیتا ہوں. تو آپ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں نقصان تو میرا ہوا ہے اور مجھے نہیں اچھا لگا, دیکھیں آپ دیکھ کے چلائیں گاڑی, اور ساتھ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ میرا نقصان پورا کر دیں. دیٹس آلسو نارمل فائٹ اینڈ فلائٹ. آپ نے کئی دفعہ اتر کے یہ بھی کہہ دیا دیکھیں آپ دیکھ کے گاڑی چلائیں نا پلیز, یہ بھی آپ کا نارمل فائٹ اینڈ فلائٹ ہے. لیکن اگر کسی نے آپ کی گاڑی کو ذرا سا ٹچ کیا ہے اور آپ نے اتر کر اس کا سب کچھ سمیش کر دیا ہے, اس کو مکے مارنا شروع کر دیا, اس پہ چیخنا چلانا شروع کر دیا, اس کو گالی دینی شروع کر دی ہے, تھریٹ کرنا شروع کر دیا ہے, ایک ہنگامہ شروع ہو گیا سڑک پہ, تو دیٹس ناٹ اے نارمل فائٹ اینڈ فلائٹ ریسپانس. دین دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ ود یو. یو انڈرسٹینڈ؟ اسی طرح تھرڈ ہمارا ایلیمنٹ ہوتا ہے کوگنیٹو, ہاؤ یو آر تھنکنگ, بیکاز this is our inner paradigm. Sometimes the same situation can make one person angry and not the other person. ایک انسان اتنے غصے میں آ جاتا ہے, اس سے کوئی چیز مینیج ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہے, اور دوسرا انسان جو ہوتا ہے اس کو بالکل نارمل لے رہا ہوتا ہے. سو تھاٹس ویری فرام پرسن ٹو پرسن, سچویشن ٹو سچویشن. آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم گھروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ امی کا آج موڈ اچھا ہے اور آپ سے گلاس ٹوٹ گیا تو امی کہتی ہے ہائے میرا بچہ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی, اور کبھی کبھی گلاس ٹوٹے تو صحیح, وہ کہتی ہے میں تمہارا سر توڑ دوں گی. اتنی ڈانٹ پڑتی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. تو اس طرح ہوتا ہے کہ ہم جس فریم آف مائنڈ میں ہوتے ہیں نا, ہم اس کے اکارڈنگلی رسپونڈ کرتے ہیں. تو ان تینوں فیکٹرز کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ نارمل سچویشن میں میرے یہ تین فیکٹرز کدھر ہیں, اور جب کوئی پھر ڈیفیکلٹ سچویشن آئے گی وہاں پہ کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, نارمل سچویشن میں اف یو آر ایبل ٹو مینٹین, اسٹے کمپوزڈ ان یور ایموشنز, in your fight and flight, in your thinking patterns, تو جب کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن آئے گی جہاں واقعی غصہ آنا چاہیے وہاں پر بھی آپ سیٹلڈ ہوں گے. لیکن اگر نارمل سچویشن میں ہی آپ کا پارا چڑھا رہتا ہے, اریٹیٹڈ رہتے ہیں, بات نہیں کی جاتی, تو آگے آپ کے لیے بہت ڈیفیکلٹیز ہیں. تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں تھاٹ پیٹرنز کی, کیونکہ یہ ہمیں بہت بری طرح سے افیکٹ کرتے ہیں. کیسے کیسے تھاٹ پیٹرن ہیں which are going to escalate your anger. جیسے believing that you have been treated unfairly, trespassed or violated. اس پہ بہت غصہ آتا ہے. Seeing yourself as a victim and someone else as the enemy. میں کیا ہوں؟ شہید وفا, میرے ساتھ سارے ظلم ہو رہے ہیں. پتہ ہے میں 3 دن سے سبزی کھا رہی ہوں, دوسری کہے فلا تمہارے گھر والے کتنے ظالم ہیں, how cruel. They don't let you eat anything? You're like, no, I'm starving. Expecting others to be as you desire and believing that it is horrible when those demands are not met. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس کو ایسے کرنا چاہیے, اس کو ایسے کرنا چاہیے, اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس کوئی پرنسپلڈ اپروچ نہیں ہوتی ہے. ہم نے اپنے مائنڈ میں ایک پکچر بنا لی ہے, فلاں کو ایسا ہونا چاہیے, اس کو ایسا کرنا چاہیے. جب وہ انسان وہ نہیں کرتا تو ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے. Believing that others have intentionally made negative things happen or treated you badly. ہم جب کسی کو بتاتے ہیں نا جب غصے کی بات, تو ہم اس کو یقین دلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں میری انٹینشن بہت اچھی ہے, ہاں دیکھیں نا میں نے بھی 3 گالیاں دی ہیں, لیکن دیکھیں میری نیت اچھی تھی, میں دینا نہیں چاہتی تھی, لیکن دوسرے انسان نے مجھے ایک بھی بیڈ ورڈ کیوں بول دیا.
کتنا برا ہے وہ، جان کے اس نے کیا ہے، جان کے اس نے کیا ہے، اس کی نیت اچھی نہیں تھی. اگر دوسرا انسان ہمیں کہہ بھی رہا ہو کہ نہیں 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 آئی ڈنٹ انٹینڈ ٹو، آئی ایم سو سوری. لوگ مجھے آ کے پوچھتے ہیں کہ جی میں نے اس سے اتنی دفعہ معافی مانگی ہے وہ مجھے معافی نہیں کری. میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں، اب یہ اس کی اپنی مرضی، آپ چھوڑ دیں ایک حد کے بعد. دین ایکسٹرنلائزنگ دا سورس آف پرابلم اینڈ بلیمنگ ادرس، یہ بھی بہت کامن ہے. ہم کہتے ہیں دیکھیں اگر فلاں مجھے ایسے نہ کہے تو مجھے کیوں غصہ آئے گا. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہر وقت ہمیں کوئی کچھ نہ کچھ کہتا رہے گا. لاٹ آف ٹائمس ینگسٹرز کم ٹو می اینڈ سے کہ میرے ماں باپ ایسے ہیں اس لیے مجھے اپنے گھر میں غصہ آتا ہے، مجھے گھر میں بہت اریٹیشن ہوتی ہے. آئی ایم جسٹ ویٹنگ فار دس ٹائم ٹو گیٹ آؤٹ آف مائی ہاؤس. بس میں پیک اپ کروں، اپنی پڑھائی مکمل ہو، میری نوکری لگے، پھر میں نے مڑ کے نہیں دیکھنا. تو میں ان کو بتاتی ہوں بیٹا جی اگر آپ اپنے گھر میں رہ کے اپنے غصے کو مینیج نہیں کر رہے نا، آگے جائیں گے باس ہوگا، آگے جائیں گے کلائنٹس ہوں گے، پیشنٹس ہوں گے، لوگ ہوں گے. یو کی ناٹ کٹ آف یور سیلف فرام دا انوائرمنٹ. آپ کو ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا. تو پھر آپ وہاں پہ کیا کریں گے؟ دین لیبلنگ پیپل، تھنگس اینڈ ایونٹس ان ہائیلی نیگیٹو اوور جنرلائزڈ وے. جیسے اکثر یہاں پہ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں پاکستان میں عورت کی کوئی عزت نہیں. ہاں جیسے امریکہ میں تو اس کو نا تخت پہ بٹھاتے ہیں. آپ ویسٹرن کلچرز میں دیکھ لیں، مرد 3 پیس سوٹ میں ہوتا ہے، عورت اس کا سارا لباس اتروا دیا جاتا ہے. باڈی شیمنگ اس کے لیے کتنا بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. سنگل ہینڈیڈلی سارے وہ بیچاری کام کر رہی ہوتی ہے. اس کو ہراس کتنا کیا جاتا ہے. کیونکہ ہم اس سوسائٹی میں اندر نہیں رہتے اس لیے ہمیں وہاں کے پرابلمس نہیں پتہ چلتے. تو ہم صرف ایک ایسپیکٹ کو دیکھ کر فرسٹریٹ ہوتے رہتے ہیں کہ یہاں یہ نہیں، یہاں یہ نہیں. تو ہر سوسائٹی میں چیلنجز ہیں. جب آپ جا کر کہیں پہ بھی رہتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آنی شروع ہوتی ہے. ریمینیشن ہم بہت کرتے ہیں. ریمینیشن کیا ہوتی ہے؟ لائک ایک ہی سوچ ہوتی ہے، صبح سے شام تک ہم اس کو اپنے دماغ میں گھماتے رہتے ہیں. جیسے ٹپیکلی آپ گھر میں دیکھیں گے آپ کی امی، آج میڈ نہیں آئی، آپ کی امی سارا دن سناتی رہتی آنے دو اس کو، کل میں اس کو سیدھا کروں گی. سو وین یو کیپ تھنکنگ اباؤٹ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور، تو جب وہ شخص آپ کے سامنے آتا ہے تو یو آر ایبل ٹو بلاسٹ. آپ تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر اٹیک کریں. آپ کی فرینڈ تھی، آپ نے اس کو کہا تھا کہ میں نے تمہیں نوٹس دیے ہیں، پلیز تم نے کل مجھے واپس کر دینے. اگلے دن وہ آئی ہی نہیں، چھٹی کر لی. آپ سارا دن کیا کرتے ہیں؟ ریومینیٹ کرتے ہیں، دیکھو آئی نہیں، دیکھو آئی نہیں، دیکھو میرے نوٹس نہیں لائی. حالانکہ یو کوڈ ایزیلی ویٹ فار another 2 days فار دوز نوٹس. اب کیا ہے، جب وہ اگلے دن آتی ہے تو وہ آ کے سوری بھی بولے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت غصے سے، سختی سے اس سے بات کرتے ہیں، بیکاز ہم خود ریمینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ دیکھیں ہمارے فرینڈز ہمیں کہتے ہیں سلو ڈاؤن مین، واٹس دا بگ ڈیل، اتنی بڑی بات تو نہیں تھی، کیوں تم اتنا مجھ سے بدتمیزی سے بات کر رہی ہو؟ ٹھیک ہے بھائی، ہو گیا، میں بیمار ہو گئی یا بھول گئی، میں انسان ہی ہوں. لیکن ہم نے اپنی اس بات کو اپنے دماغ میں بہت بڑا بنا لیا ہوتا ہے. دین تھنکنگ آف جسٹیفیکیشن فار اینگر اور اگریشن. اب دیکھیں نا، آبویسلی نا مجھے تو غصہ آئے گا ہی نا، آبویسلی. اب دیکھیں نا، اگر کوئی آگے سے گالی دے گا غصہ نہیں آئے گا. سم ٹائمس نیولی میرڈ گرلس دے کم ٹو می، اگر ان کے ہسبینڈ کا بھی اینگر کا بہت پرابلم ہو نا، وہ مجھے جب آ کے کہتی ہیں کہ میں اپنے ہسبینڈ کی بہت ساری باتوں کو برداشت کر لیتی ہوں لیکن جب وہ میرے پیرنٹس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں میں برداشت نہیں کر سکتی. ظاہر ہے ہم بہت سینسٹیو ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کے لیے، اور شادی کے بعد ہم اور زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کو کوئی کچھ نہ کہے. ہم ان کو جتنا مرضی ایٹیچیوڈ دے رہے ہو نا اپنے پیرنٹس کو، لیکن کوئی اور اگر ہمارے پیرنٹس کے بارے میں بات کرے نا، دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل فار اس. اٹس اے ویری نیچرل ایموشن، اور کرنا بھی نہیں چاہیے کسی کو ایسے. لیکن دیکھیں اگر آپ کو پتا ہے کہ اگلا انسان کچھ کر رہا ہے اینڈ یو ہیو ٹو سروائیو ود دیٹ پرسن، تو کسی اور طریقے سے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. اس ٹائم پہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ اگر کوئی آپ کے پیرنٹس کو برا کہہ رہا ہے، اس کے کہنے سے آپ کے پیرنٹس برے نہیں بن جاتے. اگر کوئی مجھے برا کہہ رہا ہے، کسی انسان کے مجھے برا کہنے سے میں بری نہیں بن جاتی. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. پھر یہ کہ آئی شوڈنٹ ہیو ٹو پٹ اپ ود دس. جب ہم اتنے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ مجھے ہی کیوں برداشت کرنا ہے، میں کیوں برداشت کروں. اور کئی دفعہ بڑی ڈیفیکلٹ سچویشنز ہوتی ہیں. ایک تو نارمل سچویشن ہے نا جس میں ان اینی کیس آپ کو برداشت کرنا ہے، لیکن کئی دفعہ لائف میں بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے، جیسے پیرنٹس کی سیپریشن ہے، ڈیورس ہے،
کوئی ریلیٹیوز بہت کمپلیکیٹڈ چیلنجز لے کر آ رہے ہیں, آپ کی اپنی شادی ہوئی ہے اور اس میں چیلنجز آ رہے ہیں, آپ کے کوئی فائنینشیل چیلنجز آ رہے ہیں, تو آپ کہتے ہیں وائی می, وائی ڈو آئی ہیو ٹو سفر آل دا ٹائم. آپ کو کوئی بہت اچھا اپرچونٹی ملتا ہے گروتھ کا, لیکن آپ کے بہن بھائیوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے, آپ کے پیرنٹس ان کی چوائس کر دیتے ہیں کہ اچھا چلو اس کے لیے تم اس دفعہ قربانی دے دو, تو ہم کہتے ہیں میں کیوں, وائی شوڈ آئی. تو ہمیں یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اگر میں اس پہ فرسٹریٹ ہوں, بہت غصہ کروں, تو دا سچویشن از ناٹ گوئنگ ٹو گو اوے, وہ بلکہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی. مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے اپنی سچویشن کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑا سا برداشت کرنا ہے اور کسی اور طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. لیکن برسٹنگ آؤٹ ٹو سم ون ان اینگر از ناٹ گوئنگ ٹو سالو دا پرابلم.